خاکہ نمبر 1 میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ یہ جملہ نہیں بلکہ ایک دلدل ہے جس میں انسان ایک بار گر جائے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند محسوس ہوں، جب اپنی ہی نظروں میں اپنی کوئی اہمیت نہ رہے اور جب خاموشی چیخنے لگے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب آپ کو لگنے لگے کہ آپ بیکار ہیں، تو یاد رکھیں کہ قدرت کا کوئی بھی شاہکار فضول نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بیج مٹی کے اندھیرے میں دب کر خود کو ختم ہوتا محسوس کرتا ہے، لیکن دراصل وہ ایک تناور درخت بننے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اب کی یہ خاموشی اور یہ تنہائی اب کی تاملنوں کا وقت ہے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ مشکل کے اس اندھیرے میں اپنے اندر کی روشنی کو بجھنے دیتے ہیں یا اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے کیونکہ یہ اس رب کی رحمت کا انکار ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں کیونکہ جب کچھ کرنے کی سکت نہیں رہتی تب دعا کے راستے کھلتے ہیں۔ یاد رکھیں، اب کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف ایک مشکل باب ہے۔ خاکہ نمبر 2 گھر والوں کے تانے اور توقعات کا بوجھ۔ یہ تصویر اس تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہے جب باہر کی دنیا سے لڑنے والا انسان اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں ہارنے لگتا ہے۔ اپنوں کے تانے ان انگلیوں کی طرح ہوتے ہیں جو مسلسل اب کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتی ہیں، اور بلند توقعات ایک ایسے جال کی مانند بن جاتی ہیں جو آپ کو ہلنے نہیں دیتی۔ دنیا کی ہر دیوار پھلنگی جا سکتی ہے، مگر اپنوں کی باتوں سے بنی ہوئی دیواریں انسان کا حوصلہ توڑ دیتی ہے۔ جب گھر والے آپ کے سفر کو سمجھنے کے بجائے آپ کی رفتار پر طنز کرنے لگیں تو دل بوجھل ہونا فطری ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کی تخلیق کا مقصد دوسروں کی مرضی کے سانچوں میں فٹ ہونا نہیں ہے۔ یہ بوجھ جو اپنے کندھوں پر محسوس کر رکھا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتاریں۔ لوگوں کی زبانیں تب تک نہیں رکیں گی جب تک آپ کامیاب نہیں ہو جاتے، اور کامیابی کے لیے آپ کا ذہنی طور پر آزاد ہونا ضروری ہے۔ اپنے خوابوں کو ان تانوں کی نظر نہ کریں۔ آج جو انگلیاں آپ پر اٹھ رہی ہیں، کل وہی آپ کی کامیابی پر تالیاں بجائیں گی، بشرطے کہ آپ اس بوجھ تلے دب کر رک نہ جائیں۔ خاکہ نمبر 3 کاروبار میں خسارہ اور مایوسی۔ یہ تصویر اس کرب کی عکاسی کرتی ہے جب انسان کی برسوں کی محنت، سرمایہ اور خواب بظاہر ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دکان کے بند شٹر، خسارے کے ڈبے اور باہر کا طوفان، یہ سب مل کر انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ کاروبار میں نقصان صرف پیسے کا جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے اعتماد پر بھی چوٹ کرتا ہے۔ جب آپ کی دکان کے ڈبوں پر خسارہ لکھا ہو اور مستقبل دھندلا نظر آئے تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کے سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک کٹھن موڑ ہے۔ تصویر میں موجود وہ چھوٹی سی شمع دراصل آپ کی امید اور تجربہ ہے۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن ہمت ہار دی تو سب ہار گئے۔ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ اسی مقام سے گزر کر بلندیوں تک پہنچے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں کیونکہ وہ جب ایک راستہ بند کرتا ہے تو 100 نئے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ خسارہ آپ کو وہ سبق سکھائے گا جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ آج کی یہ شمع کل کی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، بس اسے بجھنے نہ دیں۔ خاکہ نمبر 4 مسلسل کوشش مگر ناکامی، بار بار گرنا۔ یہ تصویر ان لوگوں کی عکاسی کرتی ہے جو بزدل نہیں ہیں، جو کوشش کرنا جانتے ہیں، لیکن حالات کی ستم ظریفی انہیں بار بار نیچے گرا دیتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں اس بات کی علامت ہیں کہ اب کے پرانے طریقے اب کام نہیں کر رہے، مگر رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اب کے زندہ جذبے کی دلیل ہے۔ گرنا شکست نہیں ہے، بلکہ گر کر دوبارہ نہ اٹھنا اصل شکست ہے۔ جب آپ کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہو اور ہر سیڑھی پیروں کے نیچے سے نکل جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی طاقت کا آخری امتحان لیا جا رہا ہے۔ اکثر ہم پہاڑ کی چوٹی کے بالکل قریب پہنچ کر ہمت ہار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف اپنی تھکن اور بکھری ہوئی سیڑھیاں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن غور سے دیکھیں، اپنے جتنا سفر طے کر لیا ہے وہ آپ کی ہمت کا ثبوت ہے۔ ہر ناکامی دراصل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگلی بار کس پتھر پر قدم نہیں رکھنا۔ رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ جب راستے ختم ہو جاتے ہیں تبھی معجزے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ پسینہ اور بار بار کا گرنا ضائع نہیں جائے گا، چوٹی بس چند قدم ہی دور ہے۔ خاکہ نمبر 5 طوفان کے بعد امید کی کرن۔
یہ تصویر ان تمام پچھلے مرحلوں کا حاصل ہے جن سے ایک انسان گزرتا ہے، اندھیرے، تانوں، خسارے اور بار بار گرنے کے بعد آخر کار وہ لمحہ آہی جاتا ہے جب سمندر کی لہریں پرسکون ہونے لگتی ہیں اور افق پر روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوتی ہے۔ ہر طوفان تباہی کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان اب کا راستہ صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ جب آپ ہمت، صبر اور توکل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو وقت کی تند و تیز لہریں بھی آخر کار آپ کے قدموں میں دم توڑ دیتی ہیں۔ یہ خاکہ اس بات کی علامت ہے کہ اب کی جدوجہد رائے گا نہیں گئی۔ وہ سورج جو سامنے طلوع ہو رہا ہے اب کی نئی زندگی اور نئی کامیابیوں کا گواہ ہے۔ طوفان کے گزر جانے کے بعد جو خاموشی اور سکون ملتا ہے وہی دراصل ایک مضبوط انسان کی پہچان ہے۔ اپنے ثابت کر دیا کہ حالات چاہے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، اب کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اب وقت ہے اس نئی روشنی میں اپنے سفر کا آغاز کرنے کا، کیونکہ اندھیرا اب پیچھے رہ گیا ہے اور منزل اب کے سامنے ہے۔ اختتامی شعر: حوصلہ رکھ اے دل، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اندھیرا جتنا گہرا ہو سویرا اتنا ہی روشن آئے گا۔ اگر آپ کو ایسی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کریں۔ آپ کی ایک سپورٹ ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔